بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تفسیر قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ طلاق پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آیت نمبر 1 کے بارے میں گفتگو کی، جس میں ہم نے بحالت مجبوری طلاق دینے کا طریقہ اور مختلف عورتوں کی عدت کی مدت، جس میں یہ جانا گیا کہ کن عورتوں پر سرے سے عدت ہے ہی نہیں، اور دوسرا ہم نے یہ سماعت کیا کس طریقے سے عدت گزاری جائے۔ اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 2 اور 3 کا درس سنیں گے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے اندر جو مزید احکامات ہیں اس میں اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک شخص نے بحالت مجبوری طلاق دے دی، ٹھیک ہے، 1 یا 2 طلاقیں، اور اس کے اندر عدت مکمل ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ فرمائے کہ جب عدت مکمل ہونے کو ہو تو بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ جدا کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے 2 سکہ لوگوں کو گواہ بنا لو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہی جو ہے وہ اللہ کے لیے قائم کرو۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے یہ اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ ہموار فرما دے گا۔ پھر تیسری آیت میں ارشاد ہوا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی یہ جو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ ہموار فرما دے گا۔ مزید فرمایا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان تک نہ گیا ہوگا، اور فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بلا شبہ اللہ اپنے کام کو پورا فرمانے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ کے پاس ہر چیز کا اندازہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ کر رکھا ہے۔ اب یہ جو 2 آیات ہیں، دیکھیں ہمارا پیارا اسلام کتنا نفیس دین ہے، کتنا نفیس ہے، بے مثال اس کا حسن ہے، اور یہ بھی ایک حسن کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ طلاق کی مدت مکمل ہونے والی ہے، اب تنگ مت کرنا، پریشان مت کرنا، اذیت مت دینا، ظلم مت کرنا۔ کیا مطلب؟ طلاق کی مدت مکمل ہونے والی ہے، تمہارے پاس 2 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ تم اسے روک لو، اپنا گھر بسا لو، توڑو مت، جوڑ لو۔ ہو سکتا ہے بہت سارے بینیفٹس تمہیں مل جائے، تمہیں نہ تمہارے بچوں کو مل جائے، عزیز و اقارب اور خاندان والوں کو مل جائے، برداشت کر لو، جوڑ لو، لیکن کس طریقے سے؟ بھلائی کے ساتھ، ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے نہیں، کوئی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نہیں، تنگ کرتے ہوئے نہیں، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ جب تم بالکل بے بس ہو جاؤ نا، کوئی آپشن نہیں بچا، او فارقوہن بمعروف، جدا بھی کرو بھلائی کے ساتھ۔ اور بڑی پیاری بات مفسرین نے فرمائی اس مقام پر، فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہو نا تو اس پر گویا قیامت ٹوٹ رہی ہے، اس کا حال احوال پوچھ کر، کچھ پیسے اضافی دے کر، اور اس کی ضروریات کو پورا کر کر، اس کی امداد کر کر، معافی تلافی کر کر پھر رخصت کرے، کہ کہیں کوئی زندگی میں کوئی ایسی دل آزاری ہو گئی ہو، کوئی ایسی بات ہو گئی ہو۔ دیکھیے موافقت کے اندر تو جب آدمی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس وقت تو ہر فرد کہتا ہے، ہر قوم کہتی ہے، ہر معاشرہ کہتا ہے کہ جناب بھلائی کی جائے، ٹھیک ہے، بھلائی کرو گے تو بھلائی ملے گی۔ لیکن بات یہ کہ جب یہ موافقت عدم موافقت میں تبدیل ہو جائے، کلیش ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، اب اسلام کو حسن کیا ہے؟ اسلام اب بھی فرماتا ہے کہ اب بھی بھلائی کرو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اور یہ ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ کشادہ دل، ٹھیک ہے، یہ معاملہ اصل، اور یہ اس کا ثبوت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم گواہ بنا لو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو گواہی کا جو معاملہ ہے، یہاں حکم ضرور ہے لیکن اس حکم کی حیثیت استحبابی ہے۔ اگر تم گواہ بنا لو نا تو بہت اچھا، اگر گواہ کسی شخص نے نہیں بنایا اور بغیر گواہ بنائے اسے طلاق دے دی کہ طلاق نہیں ہوگی، بالکل ہو جائے گی۔ کچھ لوگ یہاں پر بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب طلاق ہو گئی ہے، کوئی گواہ ہے؟ نہیں، گواہ تو نہیں ہے، پھر طلاق کس بات کی؟ ارے بھائی بات یہ ہے کہ گواہی کا حکم تو مستحب امر ہے
کہ اگر تم گواہ بنا لو گے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو تم شہادت کو قائم کرو گے اس کی رضا کے لیے، اس لیے کہ اگر بعد میں کہیں کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو یہ گواہی تمہیں سپورٹ کرے گی، نہ یہ کہ گواہی نہ ہو تو تم جو ہے وہ زنا کے راستے کھول دو اور ایک جگہ جہاں طلاق ہو گئی ہے وہاں تم طلاق کا حکم نہ مانو. یہ تو ایک راستہ نکالنے والی بات ہو گئی اور بہت بڑی ضرورت ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کسی کو بول کر طلاق دی یا لکھ کر طلاق دی، گواہوں کی موجودگی میں دی یا بغیر موجودگی کے دی، طلاق واقع ہو جائے گی. آج کل اس طرح کی بات بھی کہی جاتی ہے کہ جناب طلاق فقط لکھ کے ہوتی ہے. بھئی دیکھیں آپ کی کورٹ کیا کہہ رہی ہے آپ اس کو ضرور فالو کریں، لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے وہ شریعت اس سے مقدم ہے. ٹھیک ہے، شریعت کی اہمیت، اس کی ویلیو، اس کو سمجھنے کے لیے آپ جس وقت نکاح کے 3 بول کہہ رہے تھے نا اور قبول کر رہے تھے تو آپ نے فوراً کیا کہا کہ نکاح ہو گیا. تو جس طریقے سے آپ نے یہاں بولا نا نکاح ہو گیا، ویسے ہی وہاں پر بھی ہے کہ اگر طلاق دے دی ہے تو طلاق کو ماننا ہوگا جیسا کہ آپ نے نکاح کو مانا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے، یہ اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ایمانداروں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے. جو شخص بے ایمان ہے، بے ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہے، جو اپنے مفادات کو جو ہے وہ فوقیت دیتا ہے، وہ تو پھر بہت سارے راستے نکال لیتا ہے. تو یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس فہرست کے اندر ہیں، ہم کن لوگوں میں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد بڑی پیاری بات فرمائی. ویسے تو قرآن کی ہر بات، ہر لفظ، ہر حرف ہی پیارا ہے، لیکن یہ ایک ایسا گویا کہ وظیفہ، ایک ایسی بات ہے کہ جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہیں ہموار فرما دیتا ہے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ نجات کی راہیں بھی کیسی ہیں. لوگوں کو آج کل رزق کی بڑی طلب ہوتی ہے کہ جناب بس مال آنا چاہیے، کسی طریقے سے فراوانی ہونی چاہیے. فرمایا کہ اسے اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا. کتنی پیاری بات ہے. اور پھر اس کے بعد ایک حقیقت کا بیان فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، دیکھیں اسباب تو پلس مائنس یہ تو چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ذات پر اعتماد، وہ آپ یہ سمجھ لیں ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے انسان کے لیے اسباب کی فراوانی ہو یا اسباب بالکل ہی یا ختم ہوتے نظر آ رہے ہوں، رب کریم کی وہ ذات ہے کہ جب اس پر اعتماد کیا جائے، اس کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اگر کمی ہے نا تو ہمارے اعتقاد کی ہے، کمی ہے نا تو ہمارے اس اعتماد کی ہے کہ جو شاید جیسا ہونا چاہیے ویسا نظر نہیں آتا. اچھا، خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی افتاد اچانک آ پڑتی ہے نا، اس وقت انسان پیچھے کی ساری تعلیمات بھول جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بس اسباب پر ہی نظر ہوتی ہے، حالانکہ ہونی چاہیے مسبب الاسباب پر نظر. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے. اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ کر رکھا ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہے، وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں اور وقت پر جو چیز ہونی ہے اس سے زائد کچھ بھی نہیں. لہٰذا اپنے نصیب اور اپنے مقدر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ رب کریم عز و جل نے جو کچھ میرے لیے مقررہ فرمایا ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے. ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات یاد نہیں رکھتے، بھول جاتے ہیں. ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے جو مقرر فرمایا ہے نا وہ 101% وہ ہمارے لیے وہی ہے جو بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة